اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات بھیجی محمد آل محمد. آپ سے درخواست کریں گے برادر عزیز اظہر شاہ صاحب جن کی طرف سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. ہر سال خیرپور میں ہوا کرتی تھی، ان کی منتی مجلس ہے. اس مرتبہ یہ یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ماشاءاللہ اس کا انعقاد کروا رہے ہیں. غالباً پہلی بار یہاں ہو رہی ہے میرے اطلاعات کے مطابق یہ مجلس، یعنی ان کی طرف سے. ویسے تو ہوتی ہے مجالس ان کی طرف سے. ان کے مرحومین کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ محمد. جزاک اللہ. عزیزان محترم، مخصوص مجلس ہے، اسی پر بات کرنا، لیکن شروع کا حصہ اہم ہے. اگرچہ کہ لوگ اپنی عادت کے مطابق آخری حصے میں آئیں گے، لیکن یہ کہ یہ اہم ہے کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے مجھے یہ فائدہ ہے کہ چلو محفوظ ہو جائے گا. یہ دو تین باتیں ہیں جن کا ذکر بہت ضروری ہے، ریکارڈ ہو جائے. بچوں کے کام کی، جوانوں کے کام کی، بعد میں بھی کام ہے. اور جوابات بھی ہیں، ایک دو چیزوں کے جوابات بھی تاریخی، تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے. بچوں کے چلیں، بڑے تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جوانوں کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ کیا معاملات پیش آئے ہیں اور آج تک کیا معاملات پیش آ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، اس زمانے میں کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین کون لوگ ہیں؟ نہیں جانتے تھے. جانتے تھے نا. جب روایات محفوظ کر دی گئیں، آپ نے خود محفوظ کر دی کہ مردوں میں قریب ترین علی اور خواتین میں قریب ترین فاطمہ. آپ لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا بھائی، آپ نے لکھا، موجود ہے. آپ نے لکھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. آپ نے لکھا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. آپ لکھ رہے ہیں، ہم نہیں لکھ رہے، آپ لکھ رہے ہیں. اور یہ آپ کو جو حوالے میرے پاس اس موبائل میں موجود ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ریکارڈ ہو رہی ہے نا، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. سیاہ ستہ سے بتا رہے ہیں آپ کو یہ سارے حوالے. نہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں سیاہ ستہ میں، باہر نہ جائیے. اور تو بہت ہے، کنز الاموال بھی ان کی کتاب ہے، اور بھی بنا مالو مسند احمد بن حنبل اور مشکات سب جگہ موجود. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں سیاہ ستہ سے بات کروں. آپ کیا موجود ہے نا، آپ کیا موجود ہے. صحیح ترمذی میں موجود ہے حدیث کہ جب فاطمہ آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اپنی جگہ بٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ مسند رسالت. محمد و آل محمد پر بلندتر صلوات. اللہ صلی اللہ ہے نا، سب لکھ رہے ہیں آپ. مطلب یہ کہ یہ ساری وہ چیزیں جو آپ نہ بتائیں اپنے لوگوں کو اور بات، لیکن ہے تو سب محفوظ کو. آپ کہہ رہے ہیں صحیح، اور پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ صحیح، خود ہی کہہ رہے ہیں صحیح ہے. تو وہ صحیح ہے تو لوگوں کو بتاؤ نا. آپ لوگوں کو بتاتے نہیں، مشکل ہماری ہو جاتی ہے. ہم بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ خود اپنا پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے. اور ایسی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی تو الحمدللہ علماء کی سطح پہ بھی بہت سارے ان کے قبلے سیدھے ہو گئے کہ بھائی یہ تو ہے ہمارے یہاں، ہمیں نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں ہے، آپ ہم سے کیا بحث کر رہے ہیں؟ جب آپ کے یہاں موجود ہے یہ بات جس پہ آپ مجھ سے لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے یہاں موجود ہے تو پھر فائدہ کیا؟ پھر اس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں معلوم. کہنے کا مطلب یہ کہ جانتے تھے نا سب، لیکن اس کے باوجود دشمنی کی کہ نہیں کی نا. دشمنی کی، نفرت کی، بدلے لیے بدر و احد کے. جانتے ہیں کہ رسول کے جسم کا ٹکڑا ہے، جانتے ہیں کہ اہل قصہ کون ہے، جانتے ہیں کہ پنجتن کون ہے، جانتے ہیں کہ اہل مباہلہ کون ہے. کچھ بھی نہ مانو، مباہلے سے کیسے انکار کریں گے؟ آج تک کیا کسی نے؟ انکار نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں. انکار نہیں کرتے مگر اپنے لوگوں کو بتاتے. اب جب ہم بتاتے تو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، سامنے آ رہی ہے چیزیں. تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سمجھ رہے تھے ہمارے خلاف جائے گا، وہ الٹا پڑ گیا. اب الٹا یہ پڑ گیا کہ سوال وہاں شروع ہو گئے، ان کی نسلیں سوال کریں بھائی یہ مسئلہ کیا ہے. جب تم خود کہہ رہے ہو کہ مباہلے میں یہ 5 تنتے چھٹا کوئی نہیں تھا.
یعنی صادقین کی جماعت یہی تھی، کیونکہ میدان تھا جھوٹوں پہ لعنت کا. سمجھ میں آ گیا؟ وہ آج تک سلسلہ جاری ہے. یعنی معلوم ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ نادانگی میں نادانستہ طور پہ دشمنی نہیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ، جان بوجھ کے وہی سلسلہ چل رہا ہے. کیا امتن جھوٹ بولنا. مثلا شمر کو جناب عباس کا ماموں بنا دینا. اپنی قوم کو ماموں بنا رہے ہو، اپنی یہ ریکارڈ کرانا ہے مجھے، آپ اپنی قوم کو ماموں بنا رہے ہو یہ کہہ کے ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یا تو تم بالکل جاہل ہو، نہ تمہیں جناب عباس کا حسب نسب معلوم ہے، نہ شمر ملعون کا معلوم ہے. اگر شمر ملعون کا معلوم ہوتا تمہیں حسب نسب تو ایسی بات نہ کرتے، جناب عباس کا معلوم ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے. تو تم ہمیں ماموں نہیں بنا رہے، تم اپنی قوم کو ماموں بنا رہے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ماموں بنا کے. ارے نام ہی دیکھ لو نا. ابھی میں پورا شجرہ پڑھتا ہوں لیکن پہلے نام تو دیکھ لو. شمر کا نام کیا ہے بھائی؟ شمر بن ذل جوشن. یعنی اس کا باپ کیا ہے؟ ذل جوشن. اگرچہ کہ اس کا لقب ہے، نام ابھی بتا دیتے ہیں، اصلی نام پورا خاندان بتا دیتے ہیں لیکن ابھی بتا رہے ہیں آپ کو. اس کا نام کیا ہے؟ شمر بن ذل جوشن. ٹھیک ہے. جناب فاطمہ کلابیہ کے والد کا کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت حزام ابن خالد. ماموں کہاں سے آ گئے بھائی؟ ماموں جب ہوں گے نا، بھائی بہن ہوں گے، دونوں بہن بھائی ہوں گے جبھی تو ہوں گے. تو ان کے باپ کا نام ہے حزام ابن خالد، اس کے باپ کا نام ہے ذل جوشن، اور اصلی نام ہے شرجیل ابن آور، یعنی شمر ابن شرجیل ابن آور ابن عمر. یہ اس کا شجرہ ہے، وہ بنی عذرا کا ہے. نہ اس کا باپ، نہ اس کا دادا، نہ اس کا پردادا، یہاں کوئی بھی نہیں مل رہا، یہاں کوئی نہیں. اور ماموں تو وہی تو میں نے کہا، آپ ہمیں تھوڑی ماموں بنا رہے ہیں، آپ اپنی قوم کو ماموں بنا رہے ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے تاکہ ریکارڈ ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے. شجرے یاد کر لیجئے، کام آتے ہیں بازار میں، دکان میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی، سب جگہ کام ہے. ماموں رٹ لگائیے. علماء بیٹھے ہوئے، ان کے علماء بیٹھے ہوئے اپنی جہالت کا اعلان کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان کا عالم اتنا بڑا جاہل ہے تو جاہلوں کا کیا عالم ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہمیشہ کے لیے آپ کا. اب آئیے پورا شجرہ پڑھ دیتے ہیں جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا. صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد آل محمد پر. پدری شجرہ اور مادری شجرہ، وہ کہیں سے بھی تو نہیں مل رہا. وہ بنی عذرا کا ہے، بنی کلاب کا تو ہے بھی نہیں. وہ جو امان نامے کا ذکر ہے وہ بھی بتا دیں گے، اس کا بھی آپریشن کر دیں گے آپ کے سامنے. ابھی معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اس امان نامے کی کیا حقیقت ہے، وہ امان نامہ ہے کیا تاریخ میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو معلوم ہو گیا کہ شجرے بالکل الگ الگ ہے نا. پورا شجرہ میں نے پڑھ دیا. شمر بن ذل جوشن. ذل جوشن کیونکہ سینہ ابھرا ہوا تھا اس کے باپ کا، سینہ باہر نکلا ہوا تھا. آور اس کا نام تھا، آور. اس کے باپ کا نام تھا، اصل نام کیا تھا؟ آور. مال شرجیل. شرجیل ابن آور، آور کا بیٹا تھا. آور کا بیٹا تھا اور آور بیٹا تھا عمر کا، عمر زبابی. یہ زبابی بھی ایک مرض تھا، خاندانی مرض تھا، ایک بیماری تھی. اس کی وجہ سے ان سب کو زبابی کہا جاتا تھا. یہ ہے اس کا باپ، یہ ہے اس کا باپ شمر کا. شمر ابن ذل جوشن. ذل جوشن کا اصل نام کیا ہے؟ شرجیل. وہ آور کا بیٹا، آور عمر کا بیٹا، اور اس کا لقب تھا زبابی. زبابی ایک بیماری ہے، خاندانی بیماری تھی. ان کو وہ ساری چیزیں، دو بیماریاں تھیں اس کو. یہ بیماری ابا کی طرف سے، اماں کون اس کی؟ شمر کی. پھر ہم تو پورا آپریشن کریں گے نا بھائی، ہم تو نہیں چھوڑیں گے. تو شمر لعنت اللہ علیہ کو تو بھی کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی رشتہ دار پیدا نہیں ہوا. لیکن خطرہ موجود ہے کہ اگلے چند سالوں میں شاید اس کے بھی رشتہ دار پیدا ہو جائے. خبردار، میرا ماموں تھا نہیں کہنا، برا نہیں کہنا، ورنہ ایف آئی آر کاٹوں گا. ایف آئی آر کٹوانے دوڑ جاؤں گا تھانے. میرا دادا تھا، میرا پردادا تھا. کچھ ان کا پتہ بھی نہیں ہے نا کب کس سے رشتہ داری جوڑ لیں گے بھائی ہماری دشمنی میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کچھ نہیں معلوم کہ ہماری دشمنی میں پتہ نہیں کہاں بھاگ جائیں. اس لیے ابھی جو کہہ سکتے ہو کہ بیٹا اس کو بند کر دے، میرے چاند وہ ہو رہا ہے نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو. اور پھر ایک گزارش کریں گے، تھوڑا سا آگے، آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، ذرا سا مجھے آسانی ہو جائے گی. بہت لمبی چوڑی مجلس تھوڑی پڑھنا ہے مجھے، محدود وقت پہ ختم کر دیں گے. لیکن اچھا لگتا ہے جب بیٹھے مجمع تو سامنے بیٹھے ہو نا میرے. بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ. اب
اب آئیے، اس کی ماں کا نام ہے خناز. کیا نام ہے؟ خناز. خناز کے معنی ہے بدبودار عورت جو برس میں مبتلا ہو. جا کے لسان العرب دیکھ لیجئے گا، اور مجموع البحرین 2 لغتوں کے نام بتا رہا ہوں عربی کے، دیکھ لیجئے گا، میرے پاس پڑھی، دیکھ کر آیا ہوں. خناز کا کیا معنی ہے؟ بدبودار عورت جو برس کے مرض میں مبتلا ہو. کیونکہ برس بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، کسی برس میں بدبو ہوتی ہے، کسی میں بدبو. تو اس کو جو مبروس بنایا تو بدبودار بنایا. تو یہ جو بیماری اس کو آئی تھی برس کی، یہ کس سے آئی تھی؟ اپنی ماں سے ارث میں آئی تھی. دیکھیے کیسا انتخاب کیا اللہ، کیسا انتخاب کیا اس کا. اب یہ اس کی ماں، اس کی ماں کا نام ہے خناس بنت حارث. یہ حارث کی بیٹی تھی، اور یہ بنی عذرا سے ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ بنی عذرا سے. بنی کلاب سے تعلق ہی نہیں، نہ باپ نہ دادا نہ چچا کسی کا نام ملا. کہاں ملا؟ حضرت عباس کے ماموں تھے. میں نے عرض کیا نا کہ اپنی قوم کو ماموں بنا رہے ہو تم، اس چکر میں تم اپنی قوم کو ماموں بنا رہے ہو. تمہیں یہی نہیں پتا، اتنے سادے ہو تو شجرے تو کھنگالا کرو، اور نہیں کھنگال سکتے تو ہم سے پوچھا کرو، ہم شجرے کھنگالنے کا طریقہ بتا دیں گے تمہیں کہ شجرے کھنگالے کیسے جاتے ہیں. اور ہمیں تو کھنگالنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ ہم ایک بار علی کا ذکر کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے شجروں کا ہمیں خود بخود. صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. اب بات سمجھ رہے کہ کس قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا کہ کوئی تحقیق نہیں، بس اپنے لوگوں کو الو بنانے کھڑے ہو کے ممبروں پہ. وہی تو خاندان کی لڑائی تھی، تو گھر کی لڑائی تھی. وہ دیکھو نا، وہ شبر ماموں تھا حضرت عباس کا. اچھا اگر گھر کی بھی لڑائی تھی تو یہ بتا کہ حابیل اور قابیل کون تھے آپس میں؟ بھائی تھے نا، بھائیوں کی لڑائی تھی. حق اور باطل کہاں سے آ گیا؟ بنی اسماعیل بنی اسرائیل کون تھے؟ بھائی تو تھے. ایک اسحاق کی اولاد تھے، ایک اسماعیل کی اولاد تھے، تو بھائیوں کی لڑائی چل رہی ہے بھائی. لیکن بات ہے حق اور باطل کی، اور یہاں تو وہ بھی نہیں مل رہا، قبیلہ بھی نہیں مل رہا. مزے کی بات یہ، چھوڑو رشتہ تو چھوڑو، قبیلہ بھی الگ ہے. وہ بنی عذرا کا ہے، یہ بنی کلاب کے ہیں. اور اگر قبیلہ بھی مل جائے تو یاد رکھو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. حجاج کس قبیلے کا ہے؟ حجاج بن یوسف ثقفی بنی ثقیف. مختار کس قبیلے کا ہے؟ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. ہم قبیلہ ہونا بھی کوئی بات نہیں، کوئی وجہ نہیں رکھتا جب تک کردار سامنے نہ آ جائے. آسان ہو گیا مطلب. یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے کہ قبیلہ ایک ہو جائے قبیلہ ایک. بات ہے کریکٹر کی. تو میں نے مثال کتنی بڑی دے دی کہ حجاج بھی ثقفی ہے، مختار بھی ثقفی ہے، ایک ملون ہے، ایک رحمت اللہ علیہ ہے. جی سلوات ایک بار اور محمد عالم. بیٹا پانی نہیں رکھا کسی نے، بچے نے. بیٹا پانی کی بوتل جو میں وہاں رکھ کے آیا تھا وہ یہاں پہ لا کے رکھ دو. ایک عدد 2-4 نہ جاؤ، ویسے ہی 10-12 بیٹھے ہوئے ہو بھائی، ایک چلے جاؤ پانی لینے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. بھائی نہیں کھنگالنے آتے تو ہم سے سیکھ لو، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ شجرے کیسے کھنگالے جاتے ہیں، کیسے الگ الگ کیا جاتا ہے. اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ایسے الفاظ کے جو ممبر کو زیب نہیں دیتے، اور دینا بھی نہیں چاہیے. ایک نصیحت بھی 1 منٹ کی سن لیجئے. دیکھیے اپنی عزاداری کی حفاظت کیجئے. ہم نے دنیا کو عزاداری سکھائی ہے. یہ آپ کو میں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میری ریسرچ ہے، میری اسٹڈی ہے. جو عزاداری ہم نے اس بر صغیر میں بنا کے دیے، بنا کے، اس کو آنچ نہیں آنے دیجیے. آج کل جو ماحول چل رہا ہے نا، اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، اور مجھ جیسے نامعلوم کتنے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ شیوا نہیں تھا ہمارا. اس طرح سے ہم نے ایک سلیقہ، ایک مہذب تہذیب دی ہے. عزاداری کے ذریعے سے ہم نے تہذیب دنیا کو دی ہے، تہذیب سکھائی. اگر ہمارے یہاں ہی بد تہذیبی کے مظاہرے ہوں تو ہم کیا تہذیب سکھائیں گے؟ آپ میری طرف متوجہ رہے. ہم کیا دنیا کو تہذیب سکھائیں گے؟ آپ خود بتائیے نا. جب ہمارے یہاں بد تہذیبیں ہونے لگے، بھائی میں نے اشارہ کر دیا کہ اپنی تہذیب کی حفاظت کیجئے. یہ عزاداری ایک تہذیب ہے، دنیا کو آداب سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، اور اہل بیت کی محبت اسی فرش عزا کی تہذیب کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے.
لہذا ماحول کو ایسا نہ کیجئے کہ پریشانی ہونے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسا نہ کیجئے۔ ہمیں ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں آ کے سکھائے، باہر سے آ کے بتائے ہمیں کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، وہ اپنی اصطلاحات لے کر آئے، وہ اپنا انداز لے کر آئے، نہیں، ہمیں سکھانا ہے دوسروں کو کہ کیسے ہوتی ہے عزاداری۔ لیکن الٹا ہو گیا، اب چیزیں لا کے ہم پہ مسلط کی جا رہی ہیں، اصطلاحات لا کے ہم پہ مسلط کی جا رہی ہیں، نہیں، ایسا نہ کیجئے۔ ہمیں سکھانا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ عزاداری کسے کہتے ہیں، ہمیں بتانا ہے کہ مجلس کیسے ہوتی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ فرش عزا کی تہذیب کیا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ گفتگو کس انداز اور کس لہجے میں کی جانی چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ منبر پہ الفاظ کا چناؤ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کہ الفاظ کا انتخاب بتا دیتا ہے کہ پڑھا لکھا بیٹھا ہے یا ایسے بیچارہ میرے جیسا بیٹھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، تو وہ الفاظ وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو آج کل عام طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، بس اس میں کافی ہو گیا شجرہ کھنگالنے میں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا نا، نہ باپ نہ دادا نہ پردادا نہ سگڑ دادا نہ قوم نہ قبیلہ، کچھ بھی نہیں مل رہا، لیکن بس جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، ایک پروپیگنڈا، وہ تو آپس میں رشتہ دار کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ داری میں جاؤ گے تو پیچھے سارے رشتہ دار ہیں، سب بنی عبد مناف ہیں، بنی قصے ہیں، بنی کلاب ہیں، بنی یمانہ ہیں، یہ سارے کے سارے آ جائیں گے، سب کے سب آ جائیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ہو جائے گا نا، تو سارے رشتہ دار نہیں ہیں، بات رشتہ داری کی تھوڑی، لیکن یہاں تو رشتہ داری بھی نہیں۔ میں نے پورا شمر کا شجرہ کھنگال دیا آپ کے سامنے، تحقیق کر لیجیے گا جا کے کہ ریکارڈ ہوئی نا میری بات، پورا میں نے اس کے ماں کا بھی شجرہ بتا دیا آپ کو، باپ دادا کا، اور اس کے باپ کا بھی بتا دیا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنی کلاب سے۔ شمر ابن ذیل جوشن یعنی شمر ابن شرجیر ابن آور ابن عمر زبابی، یہ اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام خناز بنت حارث۔ اب یہ خناز کا معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا، نہ ماں نہ باپ، کہیں سے کچھ مل ہی نہیں رہا اس کا۔ اور یہاں کیا ہے، جناب فاطمہ کلابیہ کا شجرہ دونوں پیش کر دیتے ہیں، پدری بھی اور مادری بھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ پہلے یہ سن لیجئے نا کہ فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہوا کیسے۔ یاد رکھیے، مشیت کا جو انداز ہے نا، جو سنت الہی ہے، اسی سنت الہی کا اجرا کرتا ہے رسول، اسی سنت الہی کا اجرا کرتا ہے امام۔ یعنی اللہ سب کو جانتا ہے نا، سب کے جو خالق ہے بھائی، جانتا کیا ہے، مطلب خالق ہے، سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے، ہر چیز کی علم رکھتا ہے، خبر ہے نا، لیکن اس کے باوجود ظاہری حالات پیش آئیں گے، جانتا ہے معبود کے فرعون کیا ہے، لیکن جب تک ظاہری واقعات پیش نہیں آئیں گے تو فرعون کی سزا کا جواز بنتا نہیں۔ کہہ سکتا بھائی میں نے کیا ہی نہیں تھا کوئی جرم، مجھے سزا دے دی گئی، کہ نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تیرے اندر کون سا ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہر زمانے میں سنت الہی ہے کہ ظالموں کو جب بے نقاب کرنا ہوتا ہے نا تو ان کے ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، وہ ظالم اپنے ظلم کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تاکہ دنیا میں کوئی اس کا حامی نہ بچے یہ کہنے کے لیے کہ نہیں یہ ظالم کو سزا غلط دی گئی۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آج سمجھ لو نا کہ وہ پوری مغربی دنیا کے حکمران جو اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے اپنے عورتیں بچے سڑکوں پہ نکل آئے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ علی کے شیعوں یاد رکھنا، مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، خدا کے لیے کبھی یہ سوچ نہ رکھنا، اور علی کے شیعہ کی تو سوچ نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھ، سب سن لو بات، علی کا شیعہ مظلوم کا حامی ہوتا ہے۔ ہم تو مذہب کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے، اگر مسیحی پہ ظلم ہو جائے تو میں کہوں گا چھوڑو دفع کرو، ہمارا کیا واسطہ ان سے، ہو سکتا ہے ہندو برادری پہ ظلم ہو جائے اور ہم مجھے آ کے میرا ملا بتائے وہ تمہارا ان سے کیا واسطہ، تو ہندو ہے، کیا مطلب ہے؟ پہلا رشتہ اللہ نے انسانیت کا قائم کیا ہے۔ اسی لیے مولا عارفان نے کیا فرمایا، کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا۔ شیعہ سنی کی بات نہیں کی، مسلمان ہندو کی بات نہیں کی، کچھ نہیں، مظلوم جہاں بھی ہو اس کی حمایت کرنا، ظالم جہاں بھی ہو اس کی دشمنی کرنا، ایسا ہی ہے نا۔ اور اس کا فائدہ جانتے ہیں آپ، فائدہ جانتے ہیں، کچھ بھی رہا ہو ان کا عقیدہ، آج جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پوری دنیا
جو کام نہ کر سکی وہ ان مظالم نے کام کر دیا کہ جتنے ظلم بڑھ رہا ہے وہاں تشیع پھیلتا چلا جا رہا ہے. ان کے علماء مذہب حق کا قبول کرتے جا رہے ہیں. یہ معجزہ کم ہے مظلوم کی حمایت کا. ہم صرف حمایت کر رہے ہیں, وہ اعلان کر رہے ہیں کہ سوائے شیعوں کے کوئی مظلوموں کا ساتھی نہیں ہے. اللہ کے بندو, جو تبلیغ 1400 سال میں نہیں کر سکے وہ تبلیغ کیسے ہو رہی ہے؟ یہ جو ہمارے جوان وہاں پہ ساتھ دے رہے ہیں, ان کا ہر جگہ ہر طرح سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے پیش امام مسجد اقصیٰ کا شیعہ ہوا چلا جا رہا ہے, اعلان کر کے شیعہ ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئی بات واضح ہوئی ہماری. کبھی اس نظر سے مت دیکھنا تو ان کا عقیدہ کیا, وہ تو یوں ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو کیا مطلب ہے؟ کس کے حامی بننا چاہ رہے ہو؟ ظالم کے حامی بنو گے؟ اسرائیل کی حمایت کرو گے؟ وہ خبیث شیطان بزرگ کی حمایت کرو گے؟ امریکہ کی؟ اتنا تو دیکھو گے ان مظلوموں کے خون نے کیا کیا. وہ جو مغرب کے نظام کی بین بجاتے تھے نا, یہاں بانسری بجاتے تھے, کیسا انصاف ہے وہاں, کیسا جسٹس ہے, بچوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, بوڑھوں کے حقوق, کتے کے حقوق, بلی کے حقوق, ہیومن رائٹ, انسانی حقوق, جمہوریت, ڈیموکریسی. اس ایک غزہ نے کیا کیا؟ ساری نقابیں نوچ کے پھینک دی. کہاں گئے ڈھنڈورچی؟ انسانی حقوق کے ڈھنڈورچی کدھر گئے؟ کدھر گئی مغربی جمہوریت؟ کدھر گیا وہ نظام جو تم نے بنایا, جو قوانین تم نے بنائے تھے, جنگ کے قوانین, اسیروں کے قوانین, قیدیوں کے قوانین, عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, جنگ میں کیسا, سب کہاں گیا؟ تم نے بنائے تھے, ہم نے نہیں. اقوام متحدہ میں بیٹھ کے میں نے سمجھ میں نہیں آ رہا. لہذا مسئلہ شیعہ سنی کا نہ بنانا, یہی تو بنانا چاہ رہی ہے دنیا. استعمار یہی تو چاہ رہا ہے کہ ان میں دراڑیں اس طرح ڈال دو, جو ہم نے پہلے ان میں ہمیشہ جھگڑا کرا ہے وہ ڈال دو. اور جو ایسا کرے گا تو بے فکر رہو, کچھ نہیں ہوتا, نہ اسلام کا نہ تشیع کا. کیوں؟ ہم جیسے ناچیز گناہگاروں کا ایک عقیدہ ہے ہمیشہ سے, اور اس عقیدے پر مر جائیں گے, نہیں ہٹیں گے. کیوں؟ جتنی فکر ہم کرتے ہیں نا, اس سے زیادہ فکر اس کو ہے جس کا یہ دین ہے. لہذا ہم تو اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جتنی سازشیں کرنی ہے کر لو, کیونکہ مشیت اب یہ چاہتی ہے کہ بس اب وائنڈ اپ. کیا کیا جائے گا؟ ان کے کاروبار کو وائنڈ اپ. تو جبھی تو وائنڈ اپ ہوگا جب ان کی ساری شیطنتیں, ساری مکروہ افعال, سب جب تک دنیا کے سامنے نکل کر نہ آ جائیں کہ دیکھو اب اگر میں ان پر مسلط کروں ان سے زیادہ طاقتور کو, تو اب کوئی گلہ کرنے والا نہیں ہوگا, شکایت کرنے والا نہیں ہوگا, بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں گے کہ کہاں چھپا ہوا ہے, اس کو بھی نکال کے مارو. طاقت پہ ناز کرنے سے پہلے یہ سوچ لو, طاقت پہ ناز کرنے سے پہلے یہ سوچ لو. ہو جاتی ہے یہ بات بھی الٹی کبھی کبھی. ارے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی آپ نے, توجہ ہے چوتھے مصرے پر, یہ بات تو ضرور سنی ہوگی آپ نے, ہاتھی کو مار دیتی ہے چوٹی کبھی کبھی. آپ نے جو شعر پڑھا تھا نا, اس کے جواب میں نعرہ حیدری آنا چاہیے تھا صلوات سے پہلے. جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائب فرما دیجیے گا. چلیے, اب یہ میسیج دینا ضروری تھا تشیع کو, کیونکہ بعض لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کسی ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں یا لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں, شعوری طور پہ کر رہے ہیں یا لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت دنیا میں دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے انسانیت, خود بخود حق باطل, حسینیت یزیدیت. بڑے بڑے علماء, یقین مانے بڑے بڑے بت گر گئے دنیا میں, مصر میں, جارڈن میں جانتا ہوں, مجھے میرے سارے علم ہے, افریقن ممالک میں, نائجیریا میں, سب جگہ بت گر گئے بڑے بڑے. اس کے دانشور کا میں ایک مقالہ, بلکہ ان کے وہ پوری کلپ ہے, وہ اپنے حکمرانوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی کچھ کرو فلسطین کے لیے, ورنہ گئے پورا عرب دنیا گئی تمہارے ہاتھ سے.
یہ 80% عرب دنیا شیعہ ہونے جا رہی ہے. اگر تم نے کچھ نہیں کیا فلسطینیوں کے لیے، یہ وہ کہہ رہے یا یہ وہاں کے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں بیٹھ کے 2-4 بین بجا رہے ہیں. نہیں ہمارا ان سے کیا واسطہ، وہ تو یوں، وہ تو یوں. دماغ صحیح ہے؟ ایک ماہ کا بچہ شیعہ ہوتا ہے یا سنی ہوتا ہے؟ جس کے چتھڑے اڑ گئے گوشت کے، جو ماں کے پیٹ میں قتل کیے جا رہے ہیں بچے وہاں، وہ شیعہ سنی کی نظر سے دیکھو گے یہ انسانیت ہے؟ شیعہ سے زیادہ کہیں انسانیت ہے کائنات میں؟ ہے کہیں؟ اس کا مطلب کوئی ایجنڈا ہے پیچھے، اس کا مطلب کچھ ہے کاروائی جس کے تحت یہ باتیں کر رہے ہیں. معصوم بچے، ان کا مذہب دیکھو گے مدد کرنے سے پہلے کہ مدد کروں یا نہ کروں، اپنا ہے کہ نہیں ہے. پھر شیعہ کہاں ہوئے تم؟ شیعہ کہاں ہوئے؟ مولا کہتا ہے کہ یہ دیکھو بھوکا ہے، مذہب نہیں دیکھو، بھوکا بھوکا ہوتا ہے. مدد کرنے سے پہلے فقیر سے پوچھو کہ تیرا مذہب کیا ہے. بھوکے کی مدد کرنے سے پہلے پوچھو کہ پہلے اپنا عقیدہ بتا. بھوکا بھوکا ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، اس کی مدد کرو. یہی تشیع ہے، یہی مولائیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جہاں کا بھی جب تم ایسا کرتے ہو تو ان کے دلوں میں تمہاری نہیں، تمہارے وسیلے سے علی اور اولاد علی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو یہ کہتے تھے اور یہ ہمارے لیے جان دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مر رہے ہیں، یہ ہمارا دفاع کر رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے آج، یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. معلوم ہے آپ کو پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ آئیے وہاں لے کر چل رہا تھا کہ پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا. کیسا پروپیگنڈا؟ کس قسم کا پروپیگنڈا؟ ابھی میں نے شجرہ کھنگالا، الگ کر دیا آپ کے سامنے، یہ ان کا شجرہ، یہ ان کا شجرہ. اب آئیے جناب فاطمہ کلابیہ اس طرف آئی کیسے؟ کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ جب اعزاز دیتا ہے نا، یہ سنت بتا رہا تھا آپ کو، معصومین بھی سب معلوم ہے لیکن اعزاز دیتے ہیں. تو جناب عقیل اپنے بھائی کو اعزاز دے رہے ہیں علی. کیوں؟ یاد رکھیے گا، تاریخ، یہ تاریخی بات بتا رہے ہیں آپ کو، ہمارے یہاں نہیں سب جگہ، کہ اپنے زمانے میں جناب عقیل سے بڑا کوئی شجرہ کھنگالنے والا تھا نہیں. ایسے نام سنتے تھے، چہرہ دیکھتے تھے، پورا شجرہ بتا دیتے تھے، اور کسی کی کئیوں کی ولدیتیں تبدیل کرا دی تھیں. بڑے تاریخی واقعے ہیں. وہ جو بڑا زبردست معرکہ ہوا تھا ایک جگہ، تو آپ نے کہا تھا جس کا نام تیرے باپ کی جگہ لگا ہوا ہے نا تیرے ساتھ، وہ ہٹا دے اور اس کی جگہ فلاں نام رکھ لے. وہ بھاگ گیا تھا دربار میں بے عزتی کر دی تھی، اور جس نے دربار میں بلایا تھا اس کا بھی ایسے ہی انجام کیا تھا. آخر میں آپ پہنچ جائیں گے، مجھے نام لینے کی ضرورت تھوڑی ہے. اس کو بھی کہا تھا بھائی ایک جملہ کیونکہ جناب عقیل کا ہے اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں، یاد رکھیں. جناب عقیل نے کہا تھا میں اس بستر کو پہچانتا ہوں جس بستر پہ تو پیدا ہوا. رنگ اڑ گیا تھا، رنگ سفید پڑ گیا تھا اس کو. اس نے کہا تھا بس اپنے ساتھیوں کو بس یہیں تک رہو، ورنہ عقیل ابھی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی کہاں تک پہنچ جائے گا پتہ نہیں ہے نا. اب یہ بڑے بڑے مشاجرے ان کو کہا جاتا ہے، مناظرہ نہیں بلکہ یہ ہوتے ہیں مشاجرے. یہ مشاجرے تاریخوں میں محفوظ ہیں، وہ نہیں بتاتے نہ بتائیں لیکن محفوظ ہیں. میرے پاس تو مشاجرے کی پوری ایک کتاب ہے جس پہ پوری دنیا میں پابندی لگی، مگر انہیں چھپا کے رکھ دیا کہ یہ میری بات سن کے چھاپا مارنے نہ آ جائیں، اس لیے میں نے اپنے گھر پہ نہیں رکھی ہوئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور مزے کی بات یہ کہ ہماری لکھی ہوئی بھی نہیں ہے. وہ لطف کی بات ہے کہ وہ ہم نے نہیں لکھی، وہ کتاب بھی ادھر سے آئی، یا وہ بعد میں بچتا رہیں گے ہوا کیا، یہ سب کے شجرے کھول کے رکھ دیے، کون کیا تھا، کس کا ابا کون تھا. وہ بڑے فخر سے لکھ رہے ہیں سب زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں. کہہ رہا صفائی دینے کے لیے وہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا. ساری اس نے کہانی کھول دی. پھر سمجھ میں آیا کہ چڑ کیوں ہے جب ہم علی کے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو آگ کیوں لگتی ہے، کیوں ابو طالب کے ذکر سے چڑ ہے، کیوں اجداد پیغمبر اور اجداد علی کے ذکر سے چڑھے. کیوں؟ مسئلہ صرف ایک جملے میں ہے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کر نہیں سکتے، علی کے باپ دادا کا ذکر سن نہیں سکتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی سی بات. ان کا کریں تو کیا کریں، ادھر سن نہیں سکتے، ان کا کر نہیں سکتے، ان کا سن نہیں سکتے. تو جناب عقیل کی ڈیوٹی آپ نے
تفویض کی، اے میرے بھائی عقیل، ایسے قبیلے کی عورت تلاش کر جہاں دور دور تک کوئی بزدلی کا شائبہ نہ ہو، جس سے میں عقد کروں اور اس عقد کے نتیجے میں وہ بیٹے مجھے عطا ہوں جو میرے حسین کے مددگار بنے۔ اس دن جو حسین کا دن ہوگا، عاشور کا دن، اس دن میرے حسین کے مددگار بن جائے، ساتھی بنے۔ ایسے جناب عقیل نے کہا کہ ہے ایک خاندان ایسا جس کا پدری شجرہ اور مادری شجرہ دونوں بہادروں کی داستانیں کہہ رہا ہے۔ اچھا اب آپ کو نام بتا دیں تاکہ ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جناب فاطمہ کلابیہ کے والد کا نام جانتے ہیں نا، حزام ابن خالد ابن ربیہ ابن عامر، یہ آپ کے والد کا شجرہ ہے۔ جناب اب کہیں مل رہا ہے کہ اس ملون سے کہیں سے کوئی نام مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا، نا ابھی والدہ کا بھی بتاتے ہیں، یہ ہے والد کا، یہ والد کا شجرہ فاطمہ بنت حزام، حزام ابن خالد ابن ربیہ ابن عامر ابن مالک، یہ پورا چلا جاتا ہے سلسلہ، بنی کلاب کہلاتے ہیں نا۔ اور والدہ جناب ام البنین کی والدہ سلام اللہ علیہ، ان کا نام ہے جناب ثمامہ۔ کیا نام ہے؟ جناب ثمامہ، ثمامہ بنت سہیل، ثمامہ بنت سہیل ابن عامر ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب، وہ پدری شجرہ، یہ مادری شجرہ، یہ کہلاتے بنی کلاب۔ یہاں اس ملون کے کسی ماں باپ کے کسی باپ دادے سے نام ملا کوئی؟ وہ بنی عذرا اور یہ بنی کلاب۔ ہم نے کہا نا ہمیں شجرے کھنگالنے آتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں۔ اب ان میں جو عامر ابن مالک ہے نا، آپ کے ایک جد، جناب ام البنین کے ایک جد، ان کا لقب ہے ملاعب الاسنہ، اور وہ اتنے مشہور کہ پورا عرب ان کو جانتا تھا، یعنی ان سے بڑا کوئی نیزے باز نہیں تھا، نیزے سے کھیلنے والا نہیں تھا، نیزے کی انی سے کھیلنے والا۔ ملاعب الاسنہ کا یہ مطلب ہے، سنان کی جمع ہے نا اسنہ، نیزے کی انیوں سے کھیلنے والا، ملاعب الاسنہ۔ مولا کائنات کو خبر دی عقیل نے کہ ایسا ایک خاندان ہے، ملاعب الاسنہ کی اولاد ہے۔ اور صرف ملاعب الاسنہ کی اولاد نہیں، ملاعب الاسنہ کا ایک خاص یہ ہے کہ جب سخت بیمار ہوئے تھے تو آپ نے لبید، ایک بہت بڑا شاعر، اس کا جب پڑھتے ہیں صرف و نحو، بلکہ آگے تک جاتے ہیں اور نحو کی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں یا منطق وغیرہ کی پڑھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کے اشعار کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ لبید بہت بڑا شاعر گزرا ہے، تو اس شاعر کو بھیجا تھا۔ اس شاعر کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کوئی شعر نہیں کہا تھا سوائے ایک شعر کے، یاد تھا 30 سال پہلے پڑھا تھا، بھول گیا، بس آپ کو بتا دیا میں نے کہ اس نے صرف ایک شعر لکھا، وہ بھی شان میں، یعنی توحید پر لکھا تھا، توحید پر شعر لکھا تھا کہ جس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے، کوئی شے باقی رہنے والی، جس پہ اللہ کے رسول نے تعریف کی تھی کہ عرب کلام میں اس کا یہ جو شعر ہے اس کا ایک الگ مقام ہے، اتنی حق بات کرنے والا۔ خیر بہرحال تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نام آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہ جائیں گے، پڑھیں گے تو آ جائیں گے، یا میری بات تو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو لبید کے ہاتھ جب پیغام بھیجا تو حضور نے دعا کی تھی ملاعب الاسنہ کے لیے، عامر کے لیے، یہ آخری جہاں اس کے لبوں پر تھی، تو دعا کی تھی، پھر یہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد انتقال ہو۔ تو دعا کرنے کے بعد یہ بھی کہا تھا لبید سے کہ اسے بتا دینا کہ اس کی نسل میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام آسمان پر چاند کی طرح چمکے گا، دمکے گا، اور جو ہمارے حسین کا مددگار ہوگا، ہمارے حسین کی مدد کرے گا۔ یہ ایک خبر۔ دوسری خبر، شجرہ میں نے بتا دیا، ملاعب الاسنہ آپ کے دادا یعنی جناب ام البنین کی پر دادا ہو گئے، کیونکہ دادا ہیں جناب ثمامہ آپ کی والدہ کے دادا، اور پھر وہ کلاب تک جا کے آپ کا شجرہ ملتا ہے نا، جا کے عامر ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب، یہ پورا شجرہ ادھر سے وہاں مل رہا ہے والد کا شجرہ۔ یہ یعنی جس کو کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، نجیب الطرفین، اس خاندان کے نجیب الطرفین، دونوں طرف سے بنی کلاب، دونوں طرف، اور بہادروں کا قبیلہ، یعنی مولانا نے سواد کیا، ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ نے جو نام لیا۔ اور جناب فاطمہ کلابیہ کے بارے میں یہ ہے کہ اتنی پرہیزگار تھیں، تہجد گزار تھیں، کسی نے ان کو نہیں دیکھا تھا کبھی۔ جب جناب عقیل پہنچے ہیں تو وہاں دو واقعے ایک ساتھ ہوئے،
جناب فاطمہ کلابیہ نے خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی، پریشان، بہت پریشان، والدہ کو بیٹھ کے خواب سنا رہی ہیں۔ ادھر عقیل پہنچے صبح ہی صبح، صبح پہنچے جناب حزام ابن خالد کی خدمت میں، تیرے لیے بشارت لایا ہوں۔ وہ حیران ہوا، کیسی بشارت؟ کہ دونوں جہان کی بشارت ہے، دنیا و آخرت کی بشارت لایا، تیری بیٹی کے لیے اپنے بھائی اور مومنوں کے امیر امام سید الاولیاء علی مرتضیٰ کا رشتہ لایا ہوں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا، اپنے کانوں پہ نا کہنا عقیل میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہوں؟ ظاہری اتنی بڑی بات کہ عقیل میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہوں؟ کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا، مجھے بھیجا ہے علی نے، میں تیرے پاس آیا ہوں رشتہ لینے۔ کہ دیکھ پھر مجھے بتا دو، اگر مذاق کرے تو کوئی اور بات، ایسا نہ ہو کہ میں خوشی سے مر ہی جاؤں۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، میں آیا ہوں، صحیح بات ہے۔ کہ اچھا بیٹھو، پوچھنا ضروری ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیے، خوشی اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، لیکن جو حق ہے بچی کا، کیا حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے۔ ہمارے یہاں تو باندھ دیتے نا، یا بالکل ہی باندھ دیں گے یا بالکل آزاد چھوڑ دیں گے نا، دونوں چیزیں غلط ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اللہ رحم کرے، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، بس کہتے ہیں پروردگار سب کی حفاظت فرمائے، سب بال بچوں والے ہیں، نہیں تو ہو جائیں گے، پروردگار سب کو بال بچے بھی نہ، سب کو شادیاں، بچوں کی شادیاں کرنا نصیب کرے۔ جو پریشان ہیں خاص طور پہ دعا کیا کیجئے، ایسی مجلسوں میں خاص طور پہ دعا کیا کیجئے، پروردگار جو مومنین اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی مشکلات کو حل کر دے، مومن کے گھروں کو شاد و آباد رکھا۔ تو اب یہ ایک اصول دیا کہ نہیں، بہت خوشی اپنی جگہ، لیکن رضامندی اپنی بچی سے جا کے بات کروں۔ اب یہ داخل ہوئے اور جناب فاطمہ کلابیہ اپنا خواب بیان کر رہی ہیں اپنی والدہ سے، پریشان ہے۔ والدہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ نماز کے بعد میری آنکھ لگی، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، خوبصورت جگہ پہ میرے چاروں طرف ستاروں کا جھرمٹ ہے، ایک عجیب جگہ ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتی، حسین ترین جگہ پہ جس کی میں منظر کشی نہیں کر سکتی۔ والد گرامی آپ کے سامنے میں نہیں بیان کر سکتی کیا ہے۔ اتنے میں ستارے میرے دامن میں آنا شروع ہوئے، 3 ستارے میرے دامن میں آئے۔ میں ابھی حیرت زدہ تھی کہ چاند اتر کے میری آغوش میں آ گیا، چاند اترا اور میری آغوش میں آ گیا۔ والدہ بھی پڑھی لکھی تھی، اور پھر آپ جانتے ہیں عربوں میں یہ علوم بہت زیادہ تھے یہ علوم، تو تعجب نہ کیجیے گا، یہ علوم بہت تھے۔ والدہ نے سینے سے لگائے، دعا دی، تیرے بخت جاگ اٹھے، تیرا ابھی پتہ نہیں کہ رشتہ آیا ہے، کہ تیرا کسی ایسے معزز فرد سے رشتہ ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تجھے بیٹے دے گا، ستاروں کی مانند، ان میں ایک بیٹا ان ستاروں میں بھی چاند کی مانند ہوگا۔ صلوات عنایت اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں، اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیجیے تو پھر بات بنے گی۔ جزاک اللہ۔ اور ادھر وہ پہنچے، سجدہ شکر کیا اور کہا، پھر فوراً دونوں کے سامنے رکھا، بھائی وقت تو اس کا جاگ گیا، کائنات میں ایسا رشتہ کسی کا نہیں آ سکتا جو رشتہ میری بیٹی کا آیا ہے۔ ماں بھی حیران، کس کا رشتہ ہے؟ کہا علی مرتضیٰ کا، علی ابن ابی طالب کا۔ ماں بھی سجدے میں۔ اب بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، مسکراہٹ آئی لبوں پہ، دوسرے حجرے میں چلی گئیں۔ یہ کس کی بات کی علامت ہوتی ہے؟ رضامندی کی۔ کس بات کی علامت ہے؟ رضامندی کی۔ ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، جا کے خوشخبری سنائی کہ ہم راضی ہیں، اس سے بڑا کون سا، میری بیٹی بھی راضی ہے۔ ماں کو پھر بھی کہہ دیا، جا کے پوچھ لینا اپنی بچی سے، کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے چہرہ نہیں دیکھا اس کا، نہیں چہرے تو پڑھ لیا کرو، زبردستی تو نہ باندھ دیا کرو کسی کے سر پہ۔ ایسے ایسے ہم لوگوں کے ساتھ بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ کسی جگہ شہر کا نام نہیں لیں گے، کسی علاقے میں کہتے ہیں نکاح پڑھانا، تو بھائی وہ بس اب آگے پڑھا دیا، یعنی میں نے کہا بچی سے اجازت لینی ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں نا میں اس کا باپ ہوں، میں نے کہا ہوا کرے اس کے باپ، میں کب منع کر رہا ہوں آپ اس کے باپ نہیں ہیں، اس سے پوچھنا ضروری ہے۔ نہیں وہ رضامندی، اب مجھے اور پکا ہو گیا، میں نے کہا گڑبڑ ہے کوئی معاملہ، میں نے کہا نہیں ایسے نکاح ہوتے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا بھائی، شریعت میں نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سب کو معلوم، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے شرک، مجھے اس سے جاتے، خیر تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، چلیے آئیے، میں وہاں گیا، میں نے جب پوچھا، کہتی ہے نہیں، صاف
میں نے وہی پڑھاؤں کا نہیں. کہا راضی نہیں کرنا, نہیں راضی نہیں, زبردستی کر رہے ہیں میرے ابا اماں. وہ مار پیٹ شروع ہو گئی, میں تو بھاگا. ہاں اور کیا کرتا وہاں تو ہنگامہ ہو گیا. میں تو نکل کے کمرے سے بھاگا باہر. میں نے کہا مصیبت ہو جائے گی میری. لیکن بات شریعت کی ہے نا, شریعت کی. جو حق اللہ اور اس کے رسول نے اسے دیا ہے, تم کون ہوتے ہو چھیننے والے؟ کس نے حق دیا تمہیں؟ جب اس جبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر نتائج خراب نکلتے ہیں. سمجھ گئے؟ نہ بالکل ڈھیل نہ بالکل جبر. الامر بین الامرین, عدالت کے ساتھ چلو, میانہ روی اختیار کرو. نہ اتنی سختی کرو, اس کا نتیجہ بھی خراب ہے, نہ بالکل ڈھیل دے دو, اس کا بھی نتیجہ خراب ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. رضامندی ماں نے بھی لے لی, عقد ہو گیا. جب عقد ہوا, کچھ چیزیں تو آپ سنتے رہتے ہیں, ہم ذرا سا آگے بڑھ کر بتاتے ہیں. اس وقت جناب حسنین علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی. طبیعت جب آپ گھر میں آئی ہے نا, تو آتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ ان بچوں کی تیمارداری. وہ اپنی جگہ کہ سر چوکھٹ پہ رکھا فاطمہ کی, سجدہ شکر ادا کیا نا, کنیز بن کے آئی ہوں. بچوں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی. ماں کا مقام اور فاطمہ زہرا ہے, وہ سید النساء العالمین ہے, میں تو کنیز ہوں. یہی بچیوں کا عالم ہے, بچیوں کا بھی عالم. تو بچیاں چھوٹی چھوٹی سی تھوڑی ہیں. جب وقت ہوا ہے تو جناب ثانیہ زہرا جناب ام کلثوم علیہ السلام 14-15 سال کی ہیں, 16-17 سال کی امام حسن امام حسین ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سن و سال میں کتنا فرق ہے. جناب عباس علیہ السلام کے جناب ثانیہ زہرا کے سن و سال میں کتنا فرق ہے؟ کم سے کم 15 سال کا فرق ہے. کہیں 17, 18, 19 بھی لکھا ہے, کہیں 17, 18, 19 بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی واقعی کربلا میں آپ 55-56 سال کی ہیں نا, اور آپ کتنے سال کے ہیں؟ 32 سے 36 سال. اگر 36 سال بھی آپ رکھ لیجئے تو 18-19 سال کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا. یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ سمجھیے گا کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے امام حسن امام حسین, کیونکہ اس کے باوجود تیمارداری کر رہے. اچھا مولا عارفان جو نام ہے وہی نام لے کے بلاتے تھے نا, فاطمہ. بچے بے چین ہو کے چونکتے تھے, کیونکہ وہ تو اپنی ماں کا نام جانتے نا, فاطمہ. اس بات کو محسوس کیا جناب ام البنین نے, اس بات کو محسوس کیا, اور دست بستہ عرض کی مولا عارفان سے کہ آپ مجھے یہ نام لے کے نہ پکارا کریں. معصومہ کے بچے بے چین ہو جاتے ہیں نام سن کے, آپ مجھے کوئی اور نام دے دیں, اس نام سے نہ بلایا کریں. تو اس وقت مسکرا کے لقب دیا تھا سب سے پہلے مولا عارفان نے. بھی بچے ہوئے نہیں پیدا, بیٹے آئے نہیں دنیا میں, لقب دیا تھا ام البنین. بس آج سے ہم تمہیں ام البنین کہیں گے. کیوں؟ علی تو جانتے ہیں نا کہ کیسے کیسے بیٹے آنے والے ہیں دنیا میں اس سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب بات آسان ہوئی آپ کے لیے. یہ فاطمہ کلابیہ کا میں نے اس لیے سارا پس منظر پڑھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. اس کا حسب نسب کیا ہے؟ وہ ملائب ایک ایسا خاندان جسے علی نے ڈھونڈا, ایسا خاندان ہونا چاہیے. جناب عقیل کی ڈیوٹی لگائی, ایسا خاندان ڈھونڈو. تو دولت نہ دیکھا کرو میرے عزیزوں, کاسمیٹک چہرے نہ دیکھا کرو, کم سے کم حسب نسب بھی دیکھ لیا کرو. خاندان دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے میرے عزیزوں, بہت ضروری. آج کل خاندانی شرافت نہیں دیکھتے, اسٹیٹس, سوشل اسٹیٹس کیا ہے بڑے فخر سے بتاتے. محلوں کے نام نہیں لوں گا میں, آپ سمجھدار ہیں. فلاں جگہ رہتے ہیں, فلاں ہے, یوں بزنس ہے, یوں پیسہ. بھائی سب کچھ ہے, خاندان وہ ٹھیک ہے, بس پتہ ہی نہیں خاندان کا تو کیا. ہاں ظاہری طور پہ جانتے ہیں, وہاں ٹھیک ہے. وہ ہمارے ملنے والوں نے بتایا, پیسے والے, بہت پیسے والے, بہت دولت ہے, 4 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہوئی ہیں پورچ میں. یہ دیکھا جا رہا ہے ظاہر داری. شریف خاندان, پیسہ نہیں ہے, شرافت تو ہے نا. زندگی شرافت کے ساتھ گزاری جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی اولاد جو ہوگی نا وہ بھی ویسی شریف نکلے گی. اور جب ایسی چیزیں دیکھو گے تو پھر اولاد کا گلہ نہیں کیا کرو کہ ہمارا کہنا نہیں سنتے, مانتے نہیں. کوئی بھائی تم نے وہ چیزیں دیکھی کہاں تھیں؟ تم نے تو کچھ اور دیکھا. خاندان دیکھا جاتا ہے, خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے, دیکھیں ہم آپ کو بتائیں,
قرآن کی آیت ہے نا سورہ نور کی، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ایسے ہی ہے نا، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے بچوں کا نکاح کرو، اور جو بھی تمہارے ذمے ہیں، غلام ہو یا کنیزی ہو، جو بھی ہو، ان کی شادیاں کرو۔ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ کھلائیں گے کہاں سے، ان یکونوا فقراء، اس شادی کے معاملے میں یقین کریں اللہ کا وعدہ ہے، اسی پہ ہم یقین نہیں کرتے۔ ان یکونوا فقراء، اگر تمہیں فقر کا ڈر ہے، فقر و فاقے کا ڈر ہے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے، پالیں کہاں سے، نہیں، اللہ کیا کرے گا تمہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اس عہد کے نتیجے میں اللہ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، اتنا دے دے گا تمہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھیں، پریکٹیکل دیکھیں، مشاہدے دیکھیں کہ کچھ نہیں، اور شادی کے بعد اللہ نے ان کو ماشاءاللہ نواز دیا، لیکن ہم ڈرتے ہیں نا، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے، ڈرتے ہوئے کرے گا کیا کرے گا، دیکھو شریف ہے، خاندان شریف ہے، کر دو شادی، اللہ کا وعدہ ہے غنی کر دے گا۔ سب کچھ دیکھا ظاہری طور پہ، بعد میں کیا نکلا، اب رو رہے ہیں، یہ کیا ہوا، وہ تو پہلے وہ تم نے جو دیکھا تھا، جو دیکھنا چاہیے تھا وہ دیکھا نہیں تھا تم نے، اب سامنے آ رہا ہے، وہ جو نہیں دیکھا تھا وہ سامنے آ رہا ہے، مشکل ہے نا۔ تو جو چیزیں دیکھنے کی، اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے، اور میں آپ سے وہ بات کرتا ہوں بھائی، سیدھی سی بات ہے کہ مشاہدے کا آدمی ہوں، میں بھی زندگی گزار چکا، تو آخری مرحلے چل رہے ہیں میرے، لیکن یہ کہ سیدھی سی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں خود اس پہ عمل نہیں کیا ہو، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی بڑا بول نہیں بول رہا میں، نہ بولنا چاہیے، اللہ کو برا لگتا ہے نا، ظاہر اسی کو زیبا ہے، بڑا بول صرف اسی کو زیبا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے اپنا تجربے ہیں کہ نہیں، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے۔ جو اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو بھروسہ نہیں کرتے تو وہ دنیا پہ بھروسہ کرتے، وہ دنیا پر چلتے رہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب دیکھیے اس تقویٰ کے نتیجے میں کہاں تک بات پہنچ گئی، اس عبادت کے نتیجے میں کہاں تک بات پہنچی، 4 بیٹے عطا ہوئے، 4 بیٹے جناب ام البنین کو، اور مولا نے پہلی لقب دے دیا ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اصل نام تو ہم لوگ جانتے ہیں، دنیا تو صرف ام البنین جانتی ہے نا، کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگوں کو اصل نام معلوم ہی نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو کیونکہ مسلسل تکرار ہوتا ہے جناب فاطمہ کلابیہ کے عنوان سے، تو لوگوں کو معلوم ہے نام، ورنہ بچپن میں چھوٹے تھے ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہم بھی جناب ام البنین بس سمجھتے تھے یہی نام ہوگا، ہے نا۔ لیکن یہ کیا ہوا، اللہ نے عزت دی ان ناموں کو، عزت دی۔ کیوں عزت دی؟ قربانی کے لیے تیار، جانتی تھی نا کہ میرے رحم سے، میری کوکھ سے جو بیٹے جنم لیں گے وہ حسین کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، انہیں حسین پر قربان ہونا ہے۔ سب بیٹے قربان ہو گئے نا، 4 بیٹے تو چاروں قربان ہو گئے جناب ام البنین کے ساتھ۔ ایک کا کہیں ذکر ملتا ہے، وہ بھی روایات ضعیف ہیں کہ وہ ایک بچ گیا تھا خدمت کے لیے بیٹا، لیکن ایسا نہیں ہے، جتنے بیٹے تھے سب کے سب، خاص طور پہ جناب ام البنین کے سلام اللہ علیہ، آپ کے سب بیٹے کربلا میں شہید۔ لیکن کیسے شہید ہوئے؟ بھائی تربیت ہے نا ماں کی تربیت کیسی ہے؟ جب بچے بولنا سیکھیں تو بھائی تھوڑی سیکھا، آقا کہنا سیکھا۔ حسین کو ہر بچہ کیا کہتا ہے ام البنین کا؟ آقا۔ حسن کو کیا کہتا ہے؟ آقا۔ بیٹیوں کو فاطمہ کی کیا کہتے ہیں؟ آقا زادی، شہزادی۔ کہتے ہیں کہ جناب عباس نے کبھی ثانیہ زہرا اور شہزادی ام کلثوم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ارے وہ تو ام کلثوم اور زینب ہیں۔ عباس اور اس کے بھائیوں نے کبھی حسن اور حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ ماں نے سکھا دیا تھا نا، ماں نے محبت حسین اپنے شیر میں گھول کے پلا دی تھی اپنے بچوں کو، بتا دیا تھا یہ رسول کی اولاد ہے، یہ فاطمہ کی اولاد، تم میری اولاد ہو، تم کنیز کی اولاد ہو، یہ آقا زاد ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور یہی وصلہ ہے کہ ام البنین نے اس بیٹے کو جنم دیا جس کا لقب علی، جیسے ام البنین علی نے رکھا ہے نا کنیت، فاطمہ جناب فاطمہ کلابے کی قمر بنی ہاشم کس نے لقب رکھا ہے؟ یاد رکھیے گا،
کاش پہلے پڑھی تھی کبھی 20-25 سال پہلے جناب ہاشم پہ یہی مجلس یاد ہے مجھے، لیکن اب ایک نسل جوان ہو گئی، اس کو نہیں معلوم ہاشم کون ہے۔ زندگی رہی کبھی ہاشم پہ بھی مجلس رکھے میں پڑھوں گا۔ جناب ہاشم پہ یہ ناچیز 5 مجلسیں پڑھ سکتا ہے کم سے کم، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا جناب ہاشم کا۔ وہ ہے کیوں؟ اب سنیے نا آپ، کون ہے ہاشم؟ یہ کچھ تو ہے نا ہاشم میں کہ اللہ کا رسول اپنے ہاشمی ہونے پہ فخر کرتا ہے، میں ہاشمی ہوں۔ علی تو ڈبل فخر کرتے ہیں، دوہرا فخر کرتے ہیں کہ میں روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں، میرا باپ بھی ہاشمی ہے، میری ماں بھی ہاشمیہ ہے نا؟ تو کچھ تو ہے ہاشم میں کہ رسول بھی فخر کرتے ہیں، علی بھی فخر کرتے ہیں، میں ہاشمی ہوں ہاشمی ہوں ہاشمی، ایسا ہے نا؟ بس ہاشم ہے کیا کہ صفین میں پہلی بار 15 سال کے، اس سے زیادہ کے نہیں جناب عباس علیہ السلام، 1 سال آگے پیچھے کر لیجئے، لیکن 9 سال یہی ہے، کئی تو 14 سال اور 13 سال بھی لکھا، لیکن چلیے میں نے وہ رکھا آپ کے سامنے کہ قابل قبول سب کے لیے ہو جائے کہ 15 سال کہ آپ کا سینہ میدان میں بھیجا ہے، اور اتنے حسین تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈالی تھی، وہ تحت الحنک جو ڈالتے ہیں نا، امامے کی تحت الحنک کھول کیسے ڈال دیتے ہیں چہرے پر، وہ تحت الحنک پڑی ہوئی تھی۔ تو جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو مولا کائنات نے بے ساختہ کہا تھا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے۔ تو ہاشم میں کچھ تو ہے نا کہ علی نے اپنے بیٹے عباس کو قمر بنی ہاشم کا لقب دیا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس سمیٹ رہے ہیں بیان کو، زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، لیکن اب دیکھیں ہماری مشکل یہ ہے کہ جس موضوع پہ مجلس ہوتی ہے ہم اسی پہ پڑھتے رہتے ہیں بھائی، تاکہ جو بچے جوان بیٹھے ہیں بڑوں کو ان سے زیادہ معلوم ہو، کچھ نہ کچھ یہاں سے معلومات لے کر جائیں، کیونکہ معاشرہ ایسا ہے بھائی، سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، ہر روز نئے سے نئے سوال جواب آتے رہتے ہیں، کم سے کم آپ کو مسلح ہونا چاہیے علمی ہتھیاروں سے۔ ہر جگہ میری ناچیز کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ان کو ایسا دے کر جاؤ کہ یہ مار نہ کھائیں کسی میدان میں، سمجھ گئے؟ اور پہلا حصہ جو ریکارڈ ہو چکا آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنا اہم حصہ ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مولا عارفان کی دنیا میں آنے کا یاد ہے نا واقعہ، ایک لقب کیا ہے؟ مولود کعبہ۔ تو گھبرایا نہ کیجئے، میں نے کہا نا نئی چیزیں آ رہی ہیں نا، مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو، وہ اپنی عزاداری ہی بھولتے جا رہے ہیں، اپنی اصطلاحات ہی بھولتے جا رہے ہیں۔ پہلا لقب علی کا کیا ہے؟ مولود کعبہ۔ مولود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ولادت ہوئی، سمجھ میں آ گیا؟ نور اپنی جگہ کیا ہے؟ یہ انوار مقدسہ ہے نا، ان انوار مقدسہ کو جناب آدم کے صلب مطہر میں رکھا گیا۔ کہاں رکھا گیا؟ وہ سفر کرتے ہوئے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اشہد انکا کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، وہ یہ ہے کہ گواہی دیتا ہوں آپ وہ نور ہیں جو اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ گردش کرتے رہے۔ کیوں؟ ایک بات یاد رکھنا علی کے شیعوں، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، جیسے ہمیں بھی لوگ ذرا سا کبھی کبھی دھمکانا چاہتے ہیں، اوہو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں، فلاں۔ ہم نہیں دبتے بھائی، عقیدے کے معاملے میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوتے۔ ہم نے پڑھی ہیں 2 کتابیں، ہم جاہل نہیں ہیں، عالم بھی نہیں ہیں، لیکن اتنے بڑے جاہل بھی نہیں ہیں کہ اس بات کو نہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں جذباتی طور پہ ایموشنل کر کے بلیک میل کرے کہ یہ کیوں کہا، فلاں کیوں کہا، ایسے کیوں کہا، ویسے کیوں کہا۔ تم ہمیں بتاؤ گے عقیدہ؟ تمہیں خود نہیں پتا عقیدے کی عین کیا ہوتی ہے، تو ہمیں پڑھائے گا عقیدہ آ کے، ہمیں سمجھائے گا؟ کہاں کی بات ہے، ہم ان چکروں میں نہیں آتے۔ آپ مجھے بتائیے، یاد رکھیے گا، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، لم یلد ولم یولد کون ہے؟ صرف وحدہ لا شریک لہ۔ جب کبھی ایسے گڑبڑ ہونے لگے نا، سورہ توحید پڑھ لیا کرو، سورہ توحید پڑھو گے سب مسئلے حل۔ لم یلد ولم، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ وہ تنہائی کس کو زیبا ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ یکتائی اسی کو زیبا ہے، اس کے سوا کوئی یکتا نہیں ہے، وہ یکتا ہے اسی کو۔ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد کون ہے؟ کوئی اس کا ہمسر؟ بس یہ فرق یاد رکھو کہ علی وہ جو مقابلہ کرتے ہیں، مجھے مقابلہ کا شرم آتی ہے کہ میں کیا موضوع، لیکن مجبوری ہے، ان بچوں کو کیسے سمجھاؤں میں؟ اب سمجھانے کے لیے مجھے کہنا پڑا ہے، اللہ کون؟ جو نہ کسی سے جنا گیا،
نہ اس سے کوئی جنا گیا. مرحلہ تولید کی بات ہو رہی ہے نا, سمجھ گئے نا, خالق ہے لیکن یہ مرحلہ اس کے ساتھ نہیں ہے نا, سمجھ میں. اللہ کون؟ جس کا ہمسر نہیں. علی کون؟ جس کے بابا کا نام ہے ابو طالب, جس کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. اب کسی میں ہمت ہے تو یہ ہٹا دو, یہ نسبتیں ہٹا دو نا, پھر اپنی بات کرو نا. پھر جناب فاطمہ بنت اسد کی ضرورت کیا ہے, پھر جناب ابو طالب کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے معلوم تھا علی کو کہ پیدا ہوں گے گمراہ, پیدا ہوں گے. کہیں بھی علی نے اپنا آدھا نام لیا ہی نہیں, تاریخ پڑھ لو. جہاں بھی علی نے اپنا تعارف کرایا, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی, میں ابو طالب کا بیٹا علی. صرف ایک مقام ہے جہاں حیدر کہا تھا, یاد ہے نا, اس کی الگ تاریخ ہے. اسی دن کے لیے تو ماں نے نام رکھا تھا حیدر. ماں بھی جانتی تھی ایک دن میرے بیٹے کو اس نام کی ضرورت پڑے گی. اس کے علاوہ آگے پیچھے کہیں دیکھ لیں, جہاں بھی تعارف ہوا کیا کہا, انا علی ابن ابی, انا علی ابن ابی. ہمسر نہیں ہے اللہ کا. میں نے بھی کیا کہا, کوئی ہمسر نہیں. علی کون؟ اس کی ہمسر فاطمہ نہ ہو تو ولایت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی. ہوتی ہے تکمیل؟ اس لیے ہمسر بنایا علی کا. اب بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو اپنی سمجھ کا ماتم کر بھائی, مجھے کچھ نہ کہنا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ ماں باپ ابو طالب, فاطمہ بنت اسد, بیٹے حسن حسین, بیٹیاں زینب ام کلثوم, اور پھر جناب عباس ان کے بھائی, سب بیٹے علی کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو سادات کہاں سے چلے ہو بھائی؟ سادات بتا دو نا اپنے کہاں سے آئے ہو. انہی کی اولادیں ہو کہ نہیں ہو؟ سمجھ میں آ گئی بات ہماری؟ انہی کی اولادیں, سب انہی کی اولادیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بس کیا واقعہ ہوا تھا. علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں ماں کی آغوش میں. وہ 13 رجب کو تفسیر سے ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں, دوسرے علماء سے ذاکرین سے. آنکھیں نہیں. آنکھ کب کھولی تھی؟ جب حضور کی آغوش میں آئے. پہلی نگاہ جو پڑی چہرے رسالت پر, رسالت کے رخ انور پہ. بس یہی یہاں ہوا. جب خبر ملی ہے تو مولا عارفان مسجد میں تھے, جناب عباس کے آنے کی خبر ملی, تو کہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے تو نہیں لیکن تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے, جیسے جلدی جلدی انسان کہتے ہیں گھر پہنچو گھر پہنچو. اور جناب ام البنین نے جب بچے کو حوالے کیا تو پریشان بھی تھی نا, پریشان تھی. پوچھا تھا مولا نے, ام البنین میرا چاند آیا ہے, میرا قمر آیا ہے, آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا والی اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. علی مسکرائے. علی کی آغوش میں بھی آنکھ نہیں کھولی. اس آنے والے نے علی کی آغوش میں بھی آنکھ نہیں کھولی. علی تو نہیں پریشان ہوئے, ماں پریشان ہے. دیکھیے والی آنکھیں نہیں کھول رہا. کہا حسین کو بلاؤ باہر سے گھر کے. ہاں حسین کے بارے میں ہے, جناب سید الشہداء کے بارے میں. جب جناب سید الشہداء کو معلوم ہوا کہ میرا بھائی دنیا میں آئے تو آپ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے تھے. آپ دوڑتے ہوئے آئے تھے, گھر میں دوڑتے. کہ بابا میرے بھائی کو مجھے دیجئے. حسین بھی تو جانتے ہیں نا کہ کون آیا ہے. فوراً اپنے بچے کو علی نے حوالے کیا حسین. ادھر حسین کی آغوش میں آئے ہیں, ادھر آنکھ کھلی. بس یہیں سے گریز کرتا ہوں. اس کا ثبوت, اس کی دلیل وہ آخری خواہش عباس کی. یاد ہے عباس کی آخری خواہش؟ مولا جب دنیا میں آیا تھا نا تو میری ماں نے بتایا کہ جب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی, جب تک آپ کی آغوش میں نہیں آیا, سب سے پہلے میں نے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی مولا. اب یہ غلام چاہتا ہے کہ جاتے وقت بھی آپ کے رخ انور پہ اس کی نگاہیں ہوں. اب یاد آ گیا وہ ولادت, یہ شہادت عباس کی, یہ شہادت. اب بتائیے کہ ماں اس بچے کو کیسے پالے گی؟ بتا دیا نا ام البنین نے اپنے بیٹوں کو. اور ہمیشہ عباس کا مرتبہ بالا. جب جانے لگے تھے نا کربلا, یعنی مکے کے لیے نکلے تھے نا, پہلے تو حجاز کے لیے نکلے تھے نا, مدینے سے مکہ جانے کے لیے نکلے تھے, تو ام البنین نے سب بیٹوں کو بلا کے
نصیحتیں کی تھی، خبردار حسین سے ہوشیار، اور دیکھو عباس تمہارا سردار ہے، جیسے جیسے عباس کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جائے۔ پھر عباس کو بلا کے، میرے لال مجھے لگ رہا ہے یہ وہی سفر ہے جس کے بارے میں میں سنتی آئی، ایسا نہ ہو کسی مقام پہ تو غافل ہو جائے اور دشمن وار کر بیٹھے زہرا کی اولاد پہ۔ قدموں پہ سلک دیا۔ مادر گرامی، جب تک عباس زندہ ہے کوئی مصیبت عباس حسین کے قریب نہیں آ سکتی، اطمینان ہے ماں کو، کیونکہ کتنے ہی مقامات پہ امتحان ہو چکا نا، کہ اس مقام پر ہوا تھا۔ یہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ چھوٹے سے عباس تھے، امام حسین، امام عباس تو چھوٹے تھے، امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، حضرت علی کا خطبہ، یہ چھوٹے چھوٹے نہیں تھے۔ ابھی تو میں نے بتایا آپ کو کہ کم از کم 18 19 20 سال کا فرق ہے۔ جناب عباس کا بچپن ہے، امام حسن امام حسین کا نہیں، وہ تو بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، جوان ہو چکے ہیں جب عباس کا بچپن ہے۔ وہاں کا واقعہ ہے اگر بیان کیا جاتا ہے تو وہ یہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ پیاس نے بے چین کیا تھا حسین کو، اور آپ نے قمبر سے کہا تھا، لیکن عباس ہیں، چھوٹے ہیں، بچے دوڑتے ہوئے گئے تھے نا، پانی لے کر آ رہے تھے سر پہ رکھ کے، اور پانی گرنے لگا شام، ایسے ہی ہوا ہے نا۔ علی نے خطبہ چھوڑ دیا تھا، اتر آئے تھے ممبر سے، سینے سے لگایا تھا عباس کو، رو رہے تھے زارا۔ لوگوں نے کہا مولا یہ تو خوشی کی بات ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے دوڑا ہے، کہ تمہیں نہیں معلوم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح پانی لانے کی کوشش میں حسین کے بچوں کے لیے میرے عباس کے شان قلم ہو جائے۔ اور ایک وہ مناقشہ ملتا ہے نا باغ کا، 13-14 سال کے ہیں، لیکن کیونکہ قمر بنی ہاشم ہے ماشاءاللہ، قد و قامت میں نکل گئے ہیں، جوان لگتے ہیں بالکل۔ جبھی تو لوگوں کو شبہ ہوتا تھا جب نقاب ڈال کے صفین میں میدان میں جاتے تھے، لوگ مقابلے پر نہیں آتے تھے کہ علی آ گئے، قد و قامت ہے آپ کی۔ تو علی نے ساتھ لیا ایک دن، اور جہاں آپ جس باغ میں کام کرتے تھے وہاں، کہ بیٹا عباس ہم آئیں گے تھوڑی دیر میں، دروازے پہ رہو، کوئی آئے اسے اندر نہیں آنے دینا، امتحان ہے ام البنین کے لال کا۔ عباس خوش ہیں کہ آج بابا نے ذمہ داری دی ہے، ٹہل رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، سوار آتا ہوا نظر آیا، دور سے آواز دی اسے کہ بھائی اگر یہاں سے گزرنے کا ارادہ ہے تو کہیں اور سے چلے جانا۔ نہیں سنی سوار نے اور آگے آئے، پھر آگے بڑھ کر کہا دیکھ میں نے تجھ سے کہا کہیں اور سے چلے جانا۔ بالکل قریب آگے تو کہا اچھا ٹھہر، پھر انتظار کر، جب میرا بابا آ جائے پھر یہاں سے گزرنا، میرے بابا نے منع کیا ہے کسی کو جانے نہیں دینا۔ وہ اپنی سواری چڑھائے دے رہا ہے، عباس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا۔ سنا نہیں تو نے؟ میں نے تجھ سے کیا کہا؟ شمشیر بے نیام کر لی عباس نے، تو چڑھا چلا آ رہا ہے۔ میں نے تجھ سے کہا یا ٹھہر انتظار کر یا دوسرے راستے سے جا۔ آنے والا اتر آیا، اس نے بھی شمشیر بے نیام کی۔ عباس مسکرائے، ٹھہر، بے خبری کے عالم میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا۔ سن، میں شہ سوار عرب علی کا، میں شہ سوار عرب علی کا بیٹا عباس ہوں۔ میں نے فن شمشیر زنی اپنے بابا علی سے سیکھا، سوچ سمجھ کے آنا میرے مقابلے پر۔ آنے والے نے تو وار بھی کر دیا۔ عباس مقابلہ کرتے 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 تھوڑی دیر میں عباس کو اندازہ ہوا کہ آنے والا بھی کوئی معمولی شہ سوار نہیں، معمولی شمشیر۔ جب عباس کے بازو شل ہونے لگے، طاقت جواب دینے لگی، تو اب کہتے ہیں اسے آنے والے تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، تو ہے کون؟ تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جسے میرا بابا علی چلا۔ بس عباس نے اتنا کہا، آنے والے نے تلوار پھینکی، کلیجے سے لگا لیا عباس۔ میرے لال عباس اتنی دیر تک تو کسی اور کا نہیں، اپنے بابا کا مقابلہ کرتا۔ اب مجھے بتائیے کیسے ام البنین یقین کرے گی کہ حسین کربلا میں پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا؟ دیکھیے ہم آپ کو بتائیں،
ایک بات، مصائب میں بھی میں چاہتا ہوں آپ بالکل حقیقت کے بالکل قریب رہیں، ہے نا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ جب بشیر داخل ہوا، قافلہ سروں کا واپس آیا ہے، منادی ندا دے رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، اور پھر جناب ام البنین گھر سے نکل کے یہ واقعہ ہے نا پورا، اس سے پوچھا تھا کیا بکتا ہے کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اسیروں کے آنے سے پہلے تک واقع کربلا مدینے میں نہیں پہنچا؟ کیسے نہیں پہنچا؟ کیا آنا جانا بند تھا لوگوں کا؟ قافلوں کے آنے جانے بند تھے، لوگ آ جا نہیں رہے تھے، خبریں نہیں جا رہی تھی، پورے عالم اسلام کو معلوم تھا واقع کربلا ہو گیا؟ کہاں ہیں آپ؟ اچھا بتائیے، کیا وہ طائر جس نے اپنے پر خون میں رنگین کیے تھے، خون حسین میں، روضہ رسول پہ آ کے فریاد نہیں کی اس نے؟ اور کیا وہ خاک، وہ شیشی جس میں خاک تھی کربلا کی جناب ام سلمہ کے پاس، کیا وہ عصر عاشور سرخ نہیں ہوئی تھی؟ خبریں آ رہی تھیں، لیکن ایک بی بی تھی کربلا میں، ام البنین کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا عباس ساتھ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ہو نہیں سکتا، میرا عباس ساتھ ہے، میرے بیٹے ساتھ ہے، ہو نہیں سکتا کوئی مصیبت حسین کے قریب آ جائے۔ یہ ہے عباس، اور یہ ہے عباس کا مان، جو اس کی ماں کو ہے یقین ہے اپنے بیٹے پر، ہو ہی نہیں سکتا، میرے بیٹے ساتھ ہیں۔ حسین زہرا کے لال کے قریب کوئی مصیبت نہیں آنے دے۔ یہی تو مان تھا زینب کا، ام کلثوم کا، سکینہ کا۔ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا، بیویاں بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے۔ عباس کے علم کا پھریرا لہرا رہا ہے، یعنی عباس موجود ہے، اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں کے قریب نہیں آ سکتی۔ عزادارو، یہ تھا عباس کہ جب جا رہے تھے تو حسین جانتے تھے کہ میرا قوت بازو جا رہا ہے، اور جب عباس گھوڑے سے گرے تھے تو حسین نے کمر تھام کر کہا تھا الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس چلا گیا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ غلامی ہو تو ایسی ہو، مقاتل میں لکھا ہے کہ جب کوفے کے بازار میں یہ اسیروں کا قافلہ کاروان داخل ہوا ہے، آگے آگے شہداء کے سر تھے، سب سر نیزوں پہ بلند تھے، ایک سر لوگوں نے دیکھا کہ حیوان کی گردن میں ہے۔ بڑی مشکل سے میں پڑھتا ہوں یہ جملہ، لیکن کیا کروں، ہے مقاتل میں ہے، حالانکہ میں وہ پھر بھی حذف کر دیتا ہوں، جو بہت ہی سخت جملے وہ میں نہیں پڑھتا، میں آپ کے لیے آسان کر کے پڑھتا ہوں ان جملوں کو۔ حیوان کی گردن میں پڑھے تو لوگوں نے حیران ہو کر کہا تھا کہ سب سر نیزوں پر ہیں، یہ ایک سر حیوان کی گردن میں کیوں؟ کہتے تھے ہم نے نہیں ڈالا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس سر کو نیزے پہ بلند کرو گر جا، جب بلند کرو گر جاتا ہے۔ کس کا سر ہے؟ کہ یہ لشکر کے علمدار عباس کا سر ہے، جو نو کے سینہ پہ ٹھہرتا نہیں تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم، دو ہی باتیں لگتی ہیں، یا تو عباس کو یہ خوف ہے کہ میرے مولا کا سر بھی نو کے نیزہ پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی مقام پہ وہ نیزہ جس پہ میرا سر ہے اس نیزے سے بلند ہو جائے جس نیزے پر حسین کا سر، یا پھر دوسرا خوف یہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو نیزے بردار کا رخ پھر جائے اور میری نگاہوں کے سامنے شہزادیوں کے کھلے سر آ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے عباس، یہ ہے عباس۔ آئیے، جب یہ خبر پہنچی ام البنین، جب بنی ہاشمی محلے میں داخل ہوا، یہ آواز لگاتا ہوا بشیر کے مدینے والوں، مدینہ اجڑ گیا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کا تاجدار 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے جاتے تھے گریہ وزاری کرتے ہوئے، پس ایک گھر کا دروازہ کھلا ہاشمی محلے میں، ایک بی بی نکلی ہے سر سے پیر تک چادر، جامِ فرس میں ہاتھ ڈال دیا تھا، کیا بکتا ہے، کس حسین کے قتل کی سنانی لایا ہے، کون حسین قتل کر دیا؟ کہا بی بی سنا نہیں، سنا نہیں، رسول کا نواسا، علی کا لاڈلا، زہرا کا جگر گوشہ حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا۔
قتل کر دیا گیا۔ بس اتنا سننا تھا، اس بی بی نے عراق کا رخ کر کے کہا عباس دودھ نہیں بخشوں گے۔ میں نے کہا تھا کہ حسین کو ایک پل کے لیے تنہا نہ چھوڑنا، یہ تو نے کیا کر دیا عباس؟ اتنا سننا تھا، بشیر نے اپنا ماما پھینک لیا، گریبان پھاڑ ڈالا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے، سر و سینہ پیٹتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے او بی بی میں سمجھ گیا آپ عباس کی ماں ام البنین، ایسے نہ کہے اپنے بچے کو، جب تک تیرے عباس کے بازو سلامت تھے کس کی مجال تھی حسین کے قریب آ جاتا۔ عزاداران حسین، اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ آپ کربلا گئے اور انشاءاللہ جو نہیں گیا دعا کیجئے بحق ام البنین کے صدقے میں، اس کے واسطے سے آپ کربلا جائیے۔ جب میں پہلی بار گیا تھا زندگی میں کربلا، تو جو میرا رہنما تھا ایک جگہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ پہلا بازو کے کٹنے کا مقام آگے کی طرف علقمہ کی طرف، پھر دوسرے بازو کے کٹنے کا مقام تھوڑا قریب اس طرف، اور پھر بائیں طرف ہے قبر مطہر آپ کی جہاں آپ گھوڑے سے گرے تھے، اس سے پیچھے خیمہ گاہ کے قریب۔ اب وہ جگہ نہیں ہے، وہ مٹا دیا گیا، بلڈنگیں بن گئیں، لیکن اس نے مجھے مقام دکھایا کہ یہ مشکیزہ کے تیر لگنے کی جگہ۔ سنیے گا میری بات کو غور سے، کس جگہ پہ مشکیزے کو تیر لگا؟ تو مجھے یقین نہیں آیا، یقین کیجئے، میں یقین نہیں کیا۔ کیوں؟ میں نے کہا بھائی گھوڑے سے وہاں گرے ہیں، شہید وہاں ہوئے، یہ پیچھے وہاں خیمہ گاہ کے قریب ہے جگہ، یعنی خیمہ گاہ سے قریب یعنی درمیان میں وہاں ہے جگہ، پہلا ہاتھ وہاں قلم ہوا، دوسرا ہاتھ یہاں قلم ہوا، شہید ہونے کی جگہ یہ، تو وش کی جگہ کہاں سے تیر لگے گا اتنا آگے؟ میری سمجھ میں نہیں آئی بات، بس اس نے بتایا ٹھیک ہے میں نے سن لیا۔ اسی شام میں نے مجلس پڑھی جناب عباس کے حرم میں، تہ خانے میں، اس کو اب سرداب کہتے ہیں، اگرچہ کہ اصل سرداب تو الگ ہے، لیکن وہاں سرداب کے نام سے جگہ مشہور ہے آج کل، وہاں میں نے مجلس پڑھی۔ اسی سال شاید وہ بنا تھا، وہ تعمیر ہوا تھا تہ خانہ، تو وہاں جب میں نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں، وہی تو پڑھ رہا ہوں جو دیکھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلا بازو قلم ہوا، عباس گھوڑے کو ایڑ دیتے رہے، دوسرا بازو قلم ہوا، عباس گھوڑے کو ایڑ دیتے رہے، دونوں بازو قلم ہو گئے، علم شہید ہوا، عباس گھوڑے کو ایڑ دیتے رہے اور کہتے رہے اور تھوڑا سا اے اسب وفادار، بس ذرا سا اور آگے خیمے تک پہنچا دے مجھے، پھر اس کے بعد کوئی زحمت نہ دوں گا۔ کیا ہوا؟ مشکیزے کو تیر لگا، پانی بہہ گیا۔ اب سنو مسئلہ کیا ہے، یہی تو مسئلہ ہے سارا کہ عباس نے جب پانی بہہ گیا تو گھوڑے کا پھر رخ موڑا، واپس چل، اب کہاں جاتا ہے؟ اب تو میرے بازو بھی نہیں رہے کہ پانی دوبارہ لے لوں۔ اب جو عباس واپس پلٹے ہیں تو وہ مقام ہے جہاں آج آپ کی قبر مطہر ہے، یعنی مشکیزے کو تیر لگا تھا خیمہ گاہ کے قریب اور آپ گھوڑے سے گرے تھے آگے کی طرف۔ کیوں؟ آپ نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا تھا۔ اور سنیں پہلے ام البنین کے مرثیے کا جملہ اور پھر آخری الفاظ، بیٹھ جاتی تھی نا ام البنین، اور سنیے جناب ام البنین نے ثانیہ زہرا سے، جب ثانیہ زہرا فرماتی تھی آپ کو عباس کی تعزیت پیش کرتی ہوں، تو ام البنین کہتی تھی مجھے حسین کی خبر دو، کہا میں آپ کے بیٹوں کی تعزیت پیش کرتی ہوں، کہا مجھے میرے حسین کی خبر دو۔ اور جب ثانیہ زہرا نے فرمایا تھا کہ حسین پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا، اپنے بیٹے کا نام لے کر پہلی مرتبہ نہیں روئی تھی ام البنین، پہلی مرتبہ روئی تھی واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ ارے سب نے عزاداری کو بڑھانے میں حصہ لیا ہوگا، لیکن یاد رکھنا جنت البقیع میں بیٹھ کر ایک ہی بی بی ہر روز مرثیہ پڑھتی تھی، لوگ جمع ہو جاتے تھے، مرد عورتیں جمع ہو جاتی تھی اور وہاں مرثیہ پڑھتی تھی اپنے بیٹے کا۔ ارے مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب میرا شیر حملہ کرتا تھا اس کے آگے سے کوفی اور شامی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے، مجھے بتایا گیا میرے عباس کو اس وقت گھوڑے سے گرایا جب اس کے بازو نہ تھے۔ میں تو
تو جب جانتی میرے شیر کے بازو ہوتے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، پھر میں دیکھتی کون میرے عباس کو گھوڑے سے گراتا ہے۔ عزادارو یہی ہوا تھا، بس آخری جملے، سب کی شہادتیں ایک طرف، سب بے دردی سے شہید کیے گئے، لیکن عباس کا عالم سب سے الگ تھا۔ بازو نہیں تھے عباس کے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، ایک آنکھ میں خون، ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا۔ جب یہ تیر آنکھ میں لگا تھا نا تو عباس نے جھٹکے دے کر چاہا تھا اس تیر کو نکال دے، نہ نکال سکے تھے عباس، کٹے ہوئے بازو کو جوڑ کر چاہا تھا اس تیر کو کھینچ لے، نہ کھینچ سکے تھے عباس، ساری طاقت جمع کی تھی، زانوؤں کو فضا میں بلند کیا تھا، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتے تھے، ایک ملعون نے ایسا گرز سر پہ مارا تھا کہ کربلا میں جو شہید گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا تو لیتا تھا، عباس کے بازو نہ تھے، اس طرح سر کے بل گرے تھے جتنے تیر تھے عباس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے آنسوں کے اس نذرانے کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا جلد از جلد انہیں رہائی عطا فرما، خیر سے ان کو ان کے گھروں تک پہنچا، بیمار ہیں مریض ہیں بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ معبود اسرائیل کے نجس وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ بار الہ یہ قیامت جو غزہ کے مرد عورتوں بچوں پہ ٹوٹ پڑی ہے، معبود جلد از جلد یہ قیامت ڈھانے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ بار الہ اس کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے، نابود کر دے، ان شیطانی طاقتوں کو نابود کر دے، ہماری ملت میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ بار الہ میں حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے، ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ میں نے عرض کیا تھا، یہ برادر اظہر شاہ صاحب ہر سال مجلس خیرپور میں منعقد کیا کرتے تھے، اب اس سال یہ پہلی بار یہاں منعقد ہوئی ہے، انشاءاللہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بار الہ تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرما دے، تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے اظہر شاہ صاحب کے مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی